نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ہر ہفتے کے دن کچھ وقت بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ساری باتیں جو ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، ان سے متعلق کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج میں ایک بات رکھی ہے کہ اس میں انسیت ہے۔ انسیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہو۔ بھئی آپ جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں آپ کے دوست ہوں گے، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یہ جذبہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ جو ہے یہ دوستی کا جذبہ کہلاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز طلباء، بہت اہم اور قیمتی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر انسان، ہر ساتھی، ہر طالب علم، ہر بچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ میرا دوست بن جائے، میں اس کے ساتھ بات کر لوں، کھیل کود کر لوں، گپ شپ کر لوں، تفریح پہ چلا جاؤں۔ ایسا نہیں۔ غلط دوستی، غلط دوست، غلط تعلق اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع فرمایا اے ایمان والو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، جو تمہیں دین سے روکنے کا ذریعہ بن جائے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری مصیبت کیا ہے کہ جو مجھ سے ہنس کھیل کے بات کر لے، گپ شپ کر لیں، باہر چیز دلا دیں، کرکٹ کھیل لیں، تو میں کہوں گا بھئی یہ میرا پکا دوست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوستی کے بعد ہوا کیا کہ پہلے میں پڑھتا تھا، اب میں بالکل زیرو ہو گیا۔ پہلے میں روزانہ 1.5 صفحہ سبق لیتا تھا، اب آدھا صفحہ بھی مجھے یاد نہیں ہوتا۔ پہلے نماز جماعت سے پڑھنے مسجد آتا تھا، اب ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ رہا۔ پہلے والدین کے ساتھ بات چیت ادب سے، تمیز سے، اخلاق سے ہوتی تھی، اب بدتمیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ فرق کیوں آیا؟ یہ فرق اس طالب علم میں اس دن آیا جب اس نے غلط سے دوستی کر لی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ ساتھیوں سے، طلباء سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دوست تو کوئی نہ کوئی ضرور بنے گا، وہ منع نہیں ہے، دوست ضرور بنائیں، لیکن ایسے ساتھی کو، ایسے طالب علم کو دوست بنائیں جو آپ کو، آپ کے علم کو، آپ کے آداب کو، آپ کے اعمال کو خراب نہ کر سکے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الوحدۃ خیر من جلیس السوء، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، فرمایا اکیلے رہنا، اکیلے بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے کس سے؟ برے دوست کے مقابلے میں۔ اگر آپ کو دوست ملے لیکن وہ دوست خراب اور غلط ہے تو فرمایا اس سے بہت اچھا یہ کہ انسان کیا رہے؟ اکیلا رہے۔ اور آگے فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، ہاں اچھا دوست مل جائے تو وہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے۔ اب ہم میں سے ہر طالب علم یہ غور کر لیں کہ میری دوستی کس کے ساتھ، کس کے ساتھ آپ کی دوستی؟ دیکھیں 3 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دوست بناتے ہوئے یا دوست بنانے کے بعد 3 باتیں آپ دیکھ لیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ اس کو نیند سے اٹھائیے گا، اس طالب علم ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف، سوئے گا نہیں کوئی۔ دوست بناتے ہوئے کتنی باتوں کو دیکھ لیں؟ 3 باتوں کو۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ آپ جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں یا جو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کی زبان کیسی ہے؟ زبان سمجھتے؟ دیکھیں بولنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ کوئی طالب علم جا رہا ہے، آپ نے اس سے کہا ذرا سنیے گا، ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک وہ جا رہا ہے ابے سن ذرا، دونوں میں سے کون سا طریقہ اچھا ہے؟ پہلا ہے دوسرا؟ پہلا ہے۔ ہر طالب علم کی جو زبان ہے نا، الفاظ، دیکھیں یہ یاد رکھیں، یہ بول چال جو ہے نا یہ آپ کا ایک تعارف ہے۔ قینچی کی طرح تڑ 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 باتیں کرنا کوئی کمال نہیں۔ یہ ابے اور تبے اور تو اور یہ اور وہ، یہ گلی محلوں کی باتیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ قاعدے کا ہے، نہ حدیث کا ہے، نہ سیرت کا ہے، نہ اسکول کا منہ دیکھا، نہ مسجد مدرسے کا منہ دیکھا ہے۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا بچہ، ایسا لڑکا دوستی کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ پہلا سٹیپ اور پہلی سیڑھی ہے، اس کو کبھی اپنا دوست مت بنائیں۔ جو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، جس میں بولنے کی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے، والدین سے، اساتذہ سے، ساتھیوں سے، کلاس میں بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اگر نہیں آتا اس کو، کبھی اس کو دوست مت بنائیں، ورنہ 2 دن کے بعد آپ کو بھی وہی سکھا دے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہم طلباء سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو خوبصورت رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ گلی محلوں میں جو لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں بھائی ان کو کرنے دیں، آپ نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست بننا چاہتا ہے یا آپ اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو لگا کہ یہ تو کبھی نماز پڑھنے مسجد میں نظر ہی نہیں آیا، کبھی مسجد نہیں آیا، سمجھ گئے؟ یا یہ تو مدرسے سے ہر ہفتے 3 چھٹیاں کرتا ہے، روزانہ 20 منٹ مدرسے لیٹ آتا ہے، اس کو تو سبق یاد ہی نہیں ہوتا ہے، تو نہ مسجد کا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ مدرسے کا ہے، نہ سبق کا ہے، نہ کسی کام کا ہے، اس کو دوست نہیں بنائے دوست۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ آج اپنے قاری صاحب کو سبق سناتے ہیں، سبقی پارہ سناتے ہیں، منزل سناتے ہیں، اس کو دوست بنا لیں گے اور 1 ہفتے کے بعد آپ بھی اس جیسے بن جائیں گے۔ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے 15 پارے 20 پارے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ حفظ کے زمانے میں، جس نے 25 پارے حفظ کر کے قرآن چھوڑ دیا، حفظ 25 پارے، غلط صحبت اور دوستی کی وجہ سے۔ اس لیے جو منع کرتے ہیں آپ کو آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین،
تو بھائی ہمیں کون سی اس کی فیس مل رہی ہے کہ آپ فلاں کو دوست بنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں بنائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. لیکن آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو احساس ہے آپ خراب ہو جائیں گے، کام سے نکل جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ تو جو آپ کو اعمال سے دور کر دے تو اس کو کبھی بھی اپنا دوست مت بنائیں. نمبر 3 کہ جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد آپ کو لگے کہ بھئی اس کی سوچ خراب ہے. سوچ سمجھتے؟ یہ دماغ کے خیالات ہوتے ہیں. آ کے آپ سے ایسی باتیں کرے گا جو کبھی آپ نے نہیں سنی، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ گھر میں. آپ کو گناہوں کی باتیں بتائے گا. چلو بھئی آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج موبائل میں لایا ہوں. چلو شام کو آؤں گا نا آپ کو اپنا اسمارٹ فون دکھاؤں گا. بعض اس طرح ہوتے ہیں نا. اب آپ کے والدین آپ کو منع کر رہے ہیں، دوست کہہ رہے آؤ میں آپ کو فون دکھاتا ہوں، آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں، آپ کو فلاں چیز دکھاتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد یہ آپ کا حافظہ کام نہیں کرے گا دوستو، سبق یاد نہیں ہوگا آپ کو، بوجھ آئے گا آپ لوگوں پہ، اس لیے کہ وہ آپ کو گناہ پہ لگا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دوست بھی ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دوست بنایا جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا طالب علم، اچھا ساتھی، مسجد آنے والا، محنت کرنے والا، پوزیشن لینے والا، ادب اور تمیز کی زندگی گزارنے والا، ایسا آپ کا دوست ہو کہ کل اگر وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آئے تو آپ کے والدین کو برا نہیں لگے. دیکھیں جہاں یہ ہوتا ہے نا کہ دوست کو کہا کہ یار آپ باہر کھڑے رہو میں آؤں گا، دروازے پہ نہیں آنا، اگر امی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. بعض اس طرح ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کیوں اپنے دوست کو چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آپ اس کو اپنے گھر کے دروازے تک نہیں لا سکتے؟ کیوں آپ اپنے والدین کو نہیں بتا سکتے؟ معاملہ خطرناک ہے. سمجھ میں آ گئے؟ دوست ایسا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو، استاذ نے دیکھ لیا تو استاذ ناراض نہیں ہوئے. دوست ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے دیکھ لیا تو وہ ناراض نہیں ہوئے، یہ صحیح ہے. لیکن اگر استاذ نے کہا بھئی کیوں بنایا اس کو دوست، والدین نے کہا کیوں بنایا، تو سمجھ جائیں کہ یہ غلط آدمی ٹکرا گیا. کس کس کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ سب کو آ گئی؟ تو اب ہر ایک کو دوست بنائیں گے یا دیکھ بھال کے بنائیں گے؟ ہاں عثمان حیدر، کچھ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نا؟ کوئی ٹکرا گیا ہے میرے خیال میں، ایسا تو نہیں؟ تو دیکھ بھال کے بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.